إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ایک دن محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال نہیں ہوگا، طویل حدیث ہے، ان کا تذکرہ فرمایا اور وضاحت دی کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون، وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس میں ان کے توکل پہ، بھروسے پر کوئی حرف آ جائے۔ یہ بات سن کر ایک صحابی اٹھے، عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میرا شمار ان 70,000 لوگوں میں سے فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ایک اور کھڑے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، نہیں، اب جو ہے تم سے اس معاملے میں جیت گیا ہے عکاشہ، اب جو ہے وہ جو بھی چاہتا ہے کہ 70,000 لوگوں میں سے شامل ہو، اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہماری فطرت ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ہماری فطرت ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر اس جیسا بننا یا اس سے آگے نکلنا، ریس، تنافس، یہ بچپن سے ہم اپنی طبیعت میں محسوس کرتے ہیں۔ بچے تھے یا بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو اپنے آس پاس جو ان کے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک حرص ہوتی ہے کہ جیسا بیگ اس کے پاس ہے، جیسے کپڑے اس کے پاس ہیں، چھٹیوں میں جس جگہ وہ ٹور پر گیا تھا وہاں ہمیں بھی جانا چاہیے، یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ یہ ایک مزاج ہے اور یہ مزاج ہمارا بنتا جاتا ہے۔ اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو تو یہ مزاج ہمیں جہنم کے دہانے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس ریس میں، اس ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنے میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں شریعت نے ہمیں 2 مزاج دیے ہیں، 2 باتیں سمجھائی ہیں۔ وہ 2 باتیں آج آپ کو سمجھانی ہے، اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی اچھے انداز میں گزرے گی۔ دین اسلام نے کہیں بھی ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دین ہمیں، آخرت ہمیں دنیا میں ترقی کرنے سے نہیں روکتی، لیکن دنیا ہے کیا؟ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم اور ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا کا مفہوم ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑیاں، سواریاں ہونی چاہیے، میرے دنیا کے سفر ہونے چاہیے، میری ایک ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے، میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے، میرے پاس جائیداد ہونی چاہیے، میں اچھے ہوٹلز میں کھانا کھاؤں، میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، میرا لباس، سب چیزیں، ہر چیز میرے پاس برانڈڈ ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک دنیا کا معیار۔
جو دنیا ہے نا، دنیا جو جن لوگوں کے پاس دنیا ہے، شاید وہ بھی ہم پر ہنستے ہوں کہ یہ چیزوں میں پڑھ کر، ہم ان چیزوں کے اندر داخل ہو کر ہم کہاں نکل گئے۔ دنیا اگر اس چیز کا نام ہوتی کہ آپ دنیا میں ترقی کرتے، دنیا اگر اس چیز کا نام ہوتی کہ جیسے آج ہمارا ملک کوشش میں ہے، دنیا کے ممالک ہوتے ہیں، غریب ملک کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، دوسروں کا محتاج نہ ہو، مقروض نہ ہو، اپنے اندر اس کی اتنی صلاحیت ہو کہ وہ خود خرید و فروخت کا اپنے مالک ہو، اپنے فیصلے خود کرے۔ پھر یہ ہے دنیا کی ترقی، یہ ہونی چاہیے۔ یہ اگر انسان کی سوچ کے ساتھ کہ اللہ نے اس چیز کا مجھے حکم دیا، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ملک ہے، اور ہمارے پاس ترقی اس انداز کی ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو سوائے اللہ کے، ہمیں کہیں کسی سے اس انداز کی مدد نہ لینی پڑے، کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے، کسی سے ہم سوال نہ کریں، کسی کے پیسے کھا کر دبا کر نہ بیٹھے ہوں، کسی کی پیمنٹ دینی اور وہ روک کر بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک صاف ستھرا اور بہت ہی نیٹ اور کلین اپنے آپ کو ظاہر کریں، کپڑوں سے، لباس سے، سواریوں سے، گھر بار سے، انداز سے، اور پیچھے ہمارے جو نام اعمال کی حالت ہے وہ انتہائی خراب و مخدوش ہو۔ یہ ہمارے نزدیک دنیا کا مفہوم ہے جو کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر مسجد میں آ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، نماز ادا کرو۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ختم ہو جائے اللہ کے فضل کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، دنیا کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ اللہ وہ ہے جو اس نے تمہارے لیے اس پوری زمین کو ہموار رکھا ہے، زمین پہ نکلو، چلو پھرو، کماؤ، کھاؤ، لیکن ایک جو دوسری شرط ہے اس کو ذہن میں رکھو کہ والیہ النشور، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں ضرور آگے بڑھیے، دنیا ضرور کمائیے، لیکن اس دنیا میں ریس نہ لگائیے کسی سے، دنیا میں کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں ہم مقابلے بازی کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا جو ریس ہوتی ہے دنیا کی، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ من نافسک فی دینک فنافسہ، کہتے ہیں جو تم سے ریس لگاتا ہے دین میں تو اس سے بھی ریس لگاؤ، مقابلہ کرو پورا پورا۔ ومن نافسک فی الدنیا، اور جو دنیا کے معاملے میں ریس لگانے کے لیے آتا ہے اس کو اس کے منہ کی طرف جانے دو، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ریس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا ہے، وہ کتنا بڑھ گیا، وہ کتنا آگے جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آج کل مارکیٹ میں کیا چیز چل رہی ہے، کون سا فیشن آیا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ، میں وہی چیز اپناؤں، وہی چیز کروں، یہ چیز شریعت کی تعلیم کے مخالف ہے۔ آخرت آپ کے ذہنوں میں ہو، دنیا آپ آگے بڑھیں، اپنے آپ کو سوال کرنے سے، مانگنے سے، غربت سے، قلاشی سے بچائیں، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان اتنا غرق نہ ہو جائے کہ صرف بات ہی اس کے دل و دماغ کے اندر یہ دنیا ہی گھومتی ہو۔ کہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی نعمتیں، جیسے ہی اس چیز کا اگلا ماڈل آتا ہے تو ہم، حالانکہ وہ پہلے والی چیز میرے پاس صحیح ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، میری ضروریات بھی اس سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن میں اگلی چیز کی طرف فوراً لپکتا ہوں، دوڑتا ہوں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ اب دنیا کو ایک مارکیٹنگ کا بھی تو ایک جو جھمیلا ہمارے سروں پر سوار ہے، وہ ہمارے دماغ سے ایسا کھیلتے ہیں، اس انداز سے مارکیٹ کو بناتے ہیں برانڈ والی چیزوں کے حوالے سے۔ یعنی یہ ابھی پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے، جب اب یہ کرکٹ میچ چل رہے تھے تو اس ایک میچ کے اندر، وہ انڈیا پاکستان کے میچ کے اندر مارکیٹنگ کے لیے جو ایک ایڈ تھا وہ کروڑوں کے اندر ایک منٹ کے اوپر چل رہا تھا، اور وہ کروڑوں روپے جو وہ ایڈ آپ کو دکھا رہے ہیں ایک منٹ کے، وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، وہ آپ کی اور میری جیب سے دے رہے ہیں۔ یہ مارکیٹنگ کا پیسہ اسی پروڈکٹ سے نکلتا ہے۔ یعنی میں اور آپ سادے الفاظ میں کہوں تو بیوقوف بنتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم ان کو دیتے ہیں جس سے وہ اس حد تک مارکیٹنگ کر سکے، اور وہ مارکیٹنگ کس حد تک ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک فون میرے پاس ہے، نیا اس کا ماڈل آیا، اب میں صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے، محفلوں میں یہ بتانے کے لیے، دنیا کے سامنے اس اظہار کے لیے کہ میرے پاس اس نئے ماڈل کا آئی فون آ گیا ہے، میں پرانے کو بیچتا ہوں، نئے کو خریدتا ہوں، صرف کس لیے؟ کیونکہ وہ مارکیٹ میرے ذہن میں ایسی بٹھائی گئی ہے، ایسے اس انداز میں میرے ذہن پر یہ لوگ اثر انداز ہوئے ہیں کہ میں جینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اب میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ گاڑی کا ماڈل چینج ہوا، میرے پاس پرانی گاڑی اگر پچھلے ماڈل کی ہے، صحیح ہے، کوئی خرابی کوئی خامی نہیں ہے، میری ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں،
لیکن میرے ذہن کو اس انداز میں مفلوج کیا گیا کہ نہیں، اب نیا ماڈل آیا تو تمہاری تنقیص ہے کہ تم کسی محفل میں جاؤ گے، کسی پارٹی میں جاؤ گے، کسی دعوت میں جاؤ گے، کسی کے سامنے جاؤ گے، کسی کے آفس میں جاؤ گے، پرانے ماڈل کی گاڑی میں عزت نہیں کریں گے لوگ، اس لیے نیا ماڈل لو۔ یہ جو ریس ہے اس کی شریعت نے مذمت کی ہے، یہ ہمارے دماغوں پر سوار ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے جاگتے سوتے یہی چیز سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے آگے نکلنا ہے، کس طریقے سے اس کو پیچھے کرنا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کے دماغ میں ہو تو من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ جس کو یہ جلدی چاہیے، دنیا چاہیے، جلدی سے مراد دنیا ہے، جس کو یہ دنیا مقصود ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنی دنیا ہم نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اس کو دیتے ہیں اور سب کو ملتی ہے۔ اس ریس میں آپ جیتتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، کیونکہ کوشش یہی ہے نا، انا عند حسن ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے، بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ایسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ آپ کبھی اللہ کے متعلق سوچئے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، عام طور پہ انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ تو جب انسان دنیا 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 کے اندر غرق ہوتا چلا جاتا ہے، غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ہم اور غم، اس کی پریشانی اور ٹینشن، کیونکہ آج کے دور میں یہ جو 1.5 سے جو ماحول بنا ہوا ہے، جو کاروباری حالات ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، اس میں کچھ لوگ تو بہت آگے نکل گئے نا، جن کے کاروبار ایسے تھے کہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کا بول بالا تھا ان دنوں کے اندر، وہ تو بہت آگے نکل گئے۔ لیکن جو پسا، جو غریب ہوا، جو پیچھے ہٹا یا جو کمزور ہوا، وہ اب اس پریشانی میں ہے کہ کس طریقے سے میں آگے بڑھوں۔ پریشانی ضرور ہو لیکن یہ سب سے اوپر نہ ہو۔ انسان پریشان تو ہوتا ہے اگر رزق کی تنگی ہو، تو رزق کی تنگی کی کشادگی کے لیے اللہ سے دعا کرے، کوشش کرے، باہر نکلے، کمائے، لیکن ریس نہ لگائے۔ جو اس ریس میں پڑتا ہے عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو چاہتا ہے وہ ہم اسے دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتھا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جس کو دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی یہ چاندی چاہیے، رونق چاہیے، دنیا کی محفلوں میں اپنا نام چاہیے، اس ریس میں جیت چاہیے، ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ریس دنیا کی لگائی تھی۔ اس لیے دنیا کی جو ترقی ہے، پہلے نمبر پہ میں نے بات آپ کو سمجھائی، یہ جو ہم تحسینیات میں جو جس کو سادے الفاظ میں اگر میں کہوں عیاشی، سادے الفاظ میں اگر کہوں تو اپنی ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو آسودہ حال دکھانا چاہتے ہیں، ہوتے نہیں ہے، پتہ نہیں اندر سے انسان خوش ہونا ہو، اندر سے مطمئن ہونا ہو، سکون کی نیند سوتا ہو نہ سوتا ہو، وہ دنیا کو اپنے سٹائل سے ایسا پیش کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر سب سے آسودہ حال شخصیت ہے۔ یہ جو چیز ہے، اس چیز کو ختم کیجئے۔ دنیا کی اگر ترقی چاہتے ہیں تو وہ ترقی حاصل کیجئے جو حقیقت میں ترقی ہے۔ دنیا کے اندر آگے بڑھیے، آپ کا نام ہو، آپ کے پروڈکٹس ہوں، آپ کی چیزیں ہوں، آپ خود بنائیں۔ ہم اس حال میں ہیں اس وقت کہ ہم ہر چیز کے ذمہ دار تو ہمارے یہاں ایک عام طور پہ دیندار طبقہ ہے، لیکن جو لوگ دنیا کے اندر اس ریس میں جی رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر کس حد تک آگے ہے کہ دنیا کی ایک ایک چیز کے لیے، کوئی بھی چیز اگر ان کو چاہیے اس کے لیے وہ محتاج ہے کہ باہر سے ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اپنی پروڈکٹ یہاں پر ہے نہیں۔ اس چیز میں ترقی کیجئے، اس ریس کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کیجئے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو آخری بات جو اس حوالے سے جو شریعت نے ہمیں دی تھی وہ یہ ہے کہ اندر جو یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھی ہے، اندر جو ہمارے اندر اللہ نے جینے کا یہ جو انداز رکھا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، اس کو حسن بصری رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا کہ اگر دنیا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس سے ریس نہ لگاؤ، لیکن اگر دین ہے تو پورا پورا مقابلہ کرو۔ دین میں مقابلہ ہوتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو جنت کی راہیں ہیں اس میں ہی تنافس ہوتا ہے، اس میں ہی ریس ہوتی ہے، اس میں ہی آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے ہیں۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی جنت کے لیے لوگ عمل کریں، ایسی جنت کے لیے دوڑیں، ایسی جنت کے لیے آگے بڑھیں۔ اس میں ریس کی جاتی ہے کہ کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میرے دماغ میں آئے، میرے دل میں آئے، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ یہ کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا۔ یہ جو آپ کے اور میرے اندر کا جو مزاج تھا نا آگے بڑھنے والا، شریعت نے اسے کہا یہ آگے اس حقیقت میں بڑھو، اپنے آپ کو اس ریس میں لگاؤ جو چیز تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ یہ دنیا کا فائدہ، ساز و سامان بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، بہت معمولی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، یہ آخرت تقوی والوں کے لیے بہت بہترین
ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. کوشش وہاں کے لیے کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم. جو ریس کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، مسارعت کرنی ہے، مسابقت کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، وہ اس جنت کے لیے ہے، آخرت کے لیے. وہاں کے لیے اپنی برانڈڈ چیزیں انسان سوچے، وہاں کے لیے وہ اعلیٰ جنت سوچے جو اونچی سے اونچی ہے. اس میں مجھے پیچھے نہیں ہٹنا، کم سے کم پر راضی نہیں ہونا. مجھے جنت میں بھی جانا ہے، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں جانا ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنی ہے، مجھے جنت میں بھی داخل ہونا ہے بغیر حساب و کتاب کے. یہ اپنے آپ ذہن میں رکھیے، ریس لگائیے، آگے بڑھ جائیے. پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ دنیا آپ کو معمولی رکھتی ہے، اس دنیا کے ہم اور غم ختم ہو جاتے ہیں. یہ کام کیا تھا صحابی رسول عکاشہ ابن محصن نے، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی. یہی چیز لے کر آئے تھے وہ صحابہ جن کا تذکرہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ کچھ یہ ہیں کچھ ہم ہیں. صحابہ ہی تھے. یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. یہ صدقہ کر جاتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. یہ چیز ہمیں پیچھے کر جاتی ہے. جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا ہے کہ جب یہ جہاد کے لیے نکلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، جن کے پاس خرچہ نہیں ہے، جانے کی استطاعت نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اور جب وہ پلٹتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پلٹا دیتے کہ میں لے کر نہیں جا سکتا. میری بھی جنگ تبوک کا واقعہ ہے، 9 ہجری کا. تبوک کی طرف لمبا سفر تھا تو زیادہ راہ بھی نہیں تھی. جو غریب تھے آپ نے منع کر دیا، اب ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. جب وہ واپس پلٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم اس چیز سے پیچھے رہ گئے، ہم یہاں نہیں جا سکے. جب وہ لوگ جو مدینہ کے اندر موجود تھے ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وہ جو بدر میں شریک ہو گئے تھے اور بدر میں شریک ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا تمہیں، جو دل میں آیا اب کرنا تمہارے لیے معافی ہی معافی ہے. کیونکہ وہ مارکا حق و باطل کا مارکا تھا، یوم الفرقان. وہ تو حق و باطل کے درمیان تقسیم کرو. اب جو نہیں گئے تھے نا، وہ تو جہاد تو تھا نہیں، جنگ تو تھا نہیں، نکلے لڑنے کے لیے نہیں تھے، نکلنے کے تو مقاصد اور تھے، اس لیے سب گئے نہیں. جب گئے نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاتھ سے رہ گیا. ان میں ایک صحابی تھے انس بن نضر، ایک بڑا دعویٰ کر بیٹھے کہ اب اگر کوئی ایسا موقع آیا، ان کا سامنا ہوا مشرکین کا، لَيَرَنَّ اللَّهُ مَا أَفْعَلُ، اللہ پھر دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. میں پھر دکھاؤں گا اپنا آپ کہ میرے اندر کس حد تک آگے بڑھنے کی حرص ہے، میں کس حد تک آگے جانا چاہتا ہوں، میں کس حد تک جیتنا چاہتا ہوں. بدر میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن اگلے کسی مارکے کے اندر میں اپنے آپ کو ثابت کر کے رہوں گا. یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا. جنگ احد میں اللہ نے موقع دے دیا، اپنے اس دعوے پر پورے سچے اترے. ایک لاش تھی جو پہچانی نہیں گئی تھی، وہ انہی کی تھی جسم پر 80 سے زیادہ تیر، نیزے اور خنجروں کے نشان تھے. یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ دعویٰ تھا نا، اللہ نے فرمایا یہ وہ مرد تھے مومنوں میں جنہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے سچے کر دکھائے. یہ جیت کی حرص تھی کہ ان کو وہ مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جن کو اللہ نے نوازا ہے یہ صدقہ کر جاتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. یہ جو ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، ایک دوسرے کے جیسا بننا ہے، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی حرص ہے، یہ حسد ہے، جس کو غبطہ بھی بعض اہل علم نے قرار دیا ہے. رشک اس جیسا بننے کی اللہ کے رسول نے 2 چیزوں میں جائز ہے. یہ حرص ہمارے اندر ہے، 2 چیزوں میں ہے. ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو تم بھی دیکھ کر ہی اللہ سے آرزو کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، خواہش کرتے ہو دل میں اللہ مجھے بھی دے، میں بھی یہ مسجد بنوا دوں، میں بھی اللہ کا ایک گھر تعمیر کروا دوں، میں بھی یہ فلاں اسپتال بنوا دوں، میں بھی ان غریبوں کی مدد کر دوں، میں بھی فلاں جگہ ایسا کر دوں، فلاں آدمی کر رہا ہے. شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ جنت میں آگے ہوں. فلاں کو اللہ نے ایسا دیا، دل میں آرزو اس کو دیکھ کر ضرور پیدا ہونی چاہیے. یہ ہے وہ حرص اور لالچ، یہ ہے وہ ریس جس کے اندر شریعت نے ہمیں آگے بڑھنے کو کہا ہے. دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، قرآن عطا کیا ہے، اور وہ علم اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کی قربت کی راہیں ڈھونڈتا ہے، رات کے وقت تلاوت کرتا ہے، اللہ کا علم نشر کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے. اس کو دیکھ کر بھی انسان دل میں لائے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، کاش کہ میں بھی دین کا ایسا خادم ہوتا. یہ دین کے معاملے میں اپنی حرص کو آگے بڑھاؤ. تو غریب جب صحابہ اکرام آئے، فرمایا اللہ کے نبی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تصدقون ولا نتصدق، یہ صدقہ کر جاتے ہیں، ہم نہیں کرتے اس معاملے میں، یہ ہم سے آگے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر تم کر لو تو وہ تم سے پیچھے ہو جائیں گے، تم آگے ہو جاؤ گے. کیا عمل ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد بیٹھو، فرض نماز کے بعد
33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اکمال اور تتمہ کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ 100 کی گنتی پوری کر دو اس ذکر سے. یہ تم کر لو گے تم ان سے آگے ہو، امیروں سے، ان کے صدقات سے تم آگے ہو. چند دن بعد پھر آگے اللہ کے نبی، یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا، چھپنے والی بات تو نہیں تھی. اور وہ بھی جو صدقہ کر رہے تھے کوئی نام و نمود اور اپنی شہرت تو مطلوب نہیں تھی، مقصود ان کا بھی یہی تھا اللہ کی رضا. تو اس عمل میں وہ کیسے پیچھے رہے؟ دنیا انہوں نے بھی کمانی تھی لیکن اس عمل کو چھوڑنا نہیں تھا. اس عمل کو انہوں نے بھی کیا. صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی اب یہی کر رہے ہیں، پھر کچھ بتائیے ہم آگے بڑھ جائیں. فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہ ریس ختم ہونے والی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے. اللہ نے انہیں مال دے دیا، اس میں وہ آگے بڑھ گئے، تمہیں نہیں دیا. بہرحال دیگر احادیث میں بات کئی جگہوں سے صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ اگر انسان اس تمنا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس اپنے اندر اس دیے کو جلا کر رکھے کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں، تو انشاءاللہ اس نیت پر وہ ماجور ضرور ہے، اس نیت کا اسے ضرور اجر ملے گا. من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جو نیت کرتا ہے، سوچ لاتا ہے، اپنے دل میں ابھارتا ہے، تو نہ کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اس کی ایک نیکی کا اجر ضرور ملے گا. یہ حرص ہوتی ہے، یہ ریس ہوتی ہے جس میں انسان آگے بڑھتا ہے. اپنا ہم اور غم انسان اس سوچ کو اس انداز میں بنا لے، میں نے آخرت کس طرح کامیاب کرنی ہے، میں نے آخرت میں کس طرح جیتنا ہے، میں نے آخرت میں کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا. اب ابو بکر جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عجیب ہی شخصیت تھے. ان کی شخصیت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کس قسم کی خصوصیات سے نوازا تھا، کیا ان کے اجر و ثواب کے سلسلے تھے کہ اللہ کے نبی میں ایک دن اچانک پوچھ رہے ہیں آج کس کا روزہ ہے، آج کس نے عیادت کی ہے، آج کون جنازے میں شریک ہوا ہے. اچانک یہ سوالات تھے، ان فہرست کی جوابات کے اندر ایک ہی صحابی تھا، آج یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. یہ حرص تھی، ڈھونڈ کے جنازے میں شرکت کر لی، ڈھونڈ کے کسی کی عیادت کر لی، آج روزہ بھی رکھ لیا، یہ سارے کام وہ کرتے رہے. اب ایسے آدمی سے جیتنا آسان نہیں تھا. کہنے لگے کہ میں آج ابو بکر کو پیچھے کر کے رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ تعاون کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، لے کر آؤ، میں اپنے گھر کا آدھا مال لے جا رہا ہوں، ابو بکر سے جیت جاؤں گا. ابو بکر سہارا لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیچھے کیا ہے، کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دن تھا، یہ میں ریس میں تھا آج تک ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ریس میری تھی. اس دن میں نے ہار مان لی کہ ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا، ان سے جیتا جا ہی نہیں سکتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان اس امت کے قرار پائے. یہ جو جیت تھی، میں نے اپنی ہار تسلیم کر لی. آج کے بعد میں ان سے اب نہیں جیتنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد کبھی کی بھی نہیں، کیونکہ وہ جو جذبہ ان کے اندر تھا وہ شاید اللہ کی توفیق تھی، خاص مہربانی تھی، عطا تھی کہ شروع سے اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. بہرحال یہ جو اس قسم کی جو حرص ہوتی ہے، یہ جو انسان کی لالچ ہوتی ہے، یہ جو ریس ہوتی ہے، یہی انسان کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. دنیا ضرور کمائیے، دنیا میں ضرور آگے بڑھیے، پیچھے نہ رہیے، اپنے آپ کو غریب مت کیجیے، نہ شریعت کا مقصود ہے، لیکن اس دنیا کو اپنے دماغ پر کبھی بھی مت سوار کیجیے، اپنا ہم غم مت بنائیے. اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو انسان برباد نہ کرے. دین اور دنیا جب تک ساتھ چلیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن جب فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ یہ دین ہے یا دنیا ہے، تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو فوقیت دے اس وقتی اور زوال پذیر دنیا کو. یہ دنیا آج میری ہے، کل کسی اور کی ہوگی، اس نے میرے پاس رہنا نہیں ہے. اس کے لیے پریشانی، اس کے لیے ریس، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا یقیناً انسان کی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا تھا، اور دو مقامات پہ ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. یہ جو دنیا ہم نے لوگوں کو نوازی ہے، دنیا کے اندر بڑا بڑا مقام عطا کیا ہے، چیزیں ہیں،
آپ ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر ان جیسا بننے کی، ان سے ریس لگانے کی کوشش نہ کیجیے. یہ دنیا کی رعنائیاں، رونقیں، دنیا کی نعمتیں، جو کچھ ان کو ملا ہے، کافروں کو، مراد کافر ہیں اس آیت میں، زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی، ان کو تو ہم نے آزمانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اوپر لے کر جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو اوپر پہنچانا ہے، اس لیے ہے کہ اوپر سے جب جتنی زور کے جھٹکے کے ساتھ نیچے گرے گا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. تو ان کے لیے آزمائش ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا رزق آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی 23 سالہ زندگی کا نتیجہ صرف ایک صورت میں دیکھ کر گئے تھے، اور وہ تھی سارے عرب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لے کے آ جانا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ لوگ جوک در جوک داخل ہوئے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رأیت مفاتیح خزائن الارض، آج مجھے زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، میں اپنا حوض بھی ابھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں کل قیامت کے دن کا. انی فرط لکم، میں تمہارا کل قیامت کے دن وہاں پہلے پہنچ کے انتظار کروں گا، تم وہاں میرے پاس ضرور آنا. وہ حوض مجھے ابھی نظر آ رہا ہے، دنیا کے خزانے نظر آ رہے ہیں، کسرا اور کیسر کی ملکیت اللہ مجھے ابھی دکھا رہے ہیں میری امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئی، تاکہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے یہ جو دنیا پر سیاسی قبضہ کرنے کی ان انبیاء نے کوشش کی وہ دنیا کی خاطر تھی. یہ شخصیت دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی درہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گھر میں سید عائشہ فرماتی ہیں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. تو یہ شخصیت سے اس انداز میں رخصت ہوئی. اسی لیے آپ نے صحابہ کو فرمایا میں فقر و فاقے کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو گے، پریشان رہو گے، مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم، یہ دنیا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ایسے دروازے تم پر کھولے گا جیسے پہلی امتوں پر کھلتے گئے. فتنافسوا کما تنافسوا، تم بھی اس کے اندر تنافس کا شکار ہوگے، میری امت اس کے اندر تنافس، اس ریس کے اندر پڑ جاؤ گے جس طرح وہ ریس میں پڑے، اور یہ دنیا تمہیں اسی طریقے سے برباد کر دے گی. فتہلککم کما اہلکتم، جس طرح انہیں برباد کیا. اس لیے اس دنیا میں حاصل ضرور کرنا لیکن تنافس مت کرنا، تنافس ریس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اس کیفیت کے اندر صحابہ کرام کو باوجود اس کے کہ سارے خزانے دیکھنے تلقین کر کے گئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حرص کی، اس لالچ کی، اس طبیعت کی یا اس فطرت کی اصلاح فرمائے اور ہمیں آخرت کا متمنی بنائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے.